ہمارا موضوع ہے طریقت. طریقت کسے کہتے ہیں اور جس میں ہم مرید بناتے ہیں اور کسے وہ مرید بنانا چاہیے اور وہ کون ہے جو مرید بنا سکتا ہے, اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ غور سے سنیے گا اور ویڈیو پورا دیکھیے جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا, کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں وہاں کہیں بھی کوئی بھی پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. تو یہاں طریقت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے, سب سے پہلے آپ کسی بھی سلسلے سے مرید ہو, سارے سلاسل حق ہے, نقشبندی, چشتی, قادری وغیرہ سارے سلاسل حق ہے. آپ کسی سے بھی مرید ہو جائیں, لیکن اس کے بعد آپ کسی کو مرید نہیں بنا سکتے. آپ مرید بن سکتے ہیں کسی پیر صاحب کسی بھی سلسلے سے, لیکن آپ مرید نہیں بنا سکتے. آپ کو مرید بنانے کے لیے خلافت کی ضرورت ہو. جیسے آپ کی آسان بھاشا میں کہوں, مرید بنانے کے لیے لائسنس. تو خلافت جو ہے آپ کے پیر صاحب سے حاصل ہوگی. دیکھیے, خلافت مانگی نہیں جاتی, یہ عطا کی جاتی ہے. جب پیران حضرات آپ میں کچھ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ انہیں دینی چاہیے خلافت, تاکہ یہ تبلیغ اسلام جو ہے اس سلسلے سے عام کر سکیں, آگے بڑھا سکیں اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکیں, لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں, تب جا کر کے پیران حضرات آپ کو جو ہے وہ مرید بنانے کا لائسنس یعنی خلافت دی جاتی. اب آج کل تو خلافت جو ہے, ہم کئی ایسے پیر صاحبوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اٹھے سٹے کسی کو بھی دے دیتے ہیں. تو آج کی زبان میں تو میں یہ کہوں گا کہ اب تو یہ برانچیز ہو گئی. اب خلافت کا جو مین مدعا ہے, خلافت کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے, وہ سب ختم ہو چکی ہے. ہم اپنا نام بڑھانے کے لیے, اپنی جو ہے وہ خانقاہیں بڑھانے کے لیے ایک طریقے کی ایجنسی کا کام کرتی ہے آج کی خلافت. میں چند پیران حضرات کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی ہیں میں نے دیکھے ہیں, ایسوں کو خلافت دے دی جنہیں الف سے بے پتہ نہیں ہے. ارے جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ آگے مرید کسی کو بنائے گا تو اس کی اصلاح کیا کرے گا. لیکن بس اب یہ اس کو دھندا بنا دیا گیا ہے کہ آپ خلافت لے, یہاں بیٹھ جائیں, اب جو کچھ بھی ہے اس میں اتنا % ہمارا ہوگا, یا کم سے کم ہمارا نام تو ہوگا ہی. ایسا نہیں ہوتا. خلافت کئی 100 میں سے ایک کو عطا کی جاتی ہے جب پیران حضرات کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا مرید جو ہے واقعی قابل ہے, تقوی پرہیزگار ہے اور وغیرہ وغیرہ, اور وہ اصلاح کر سکتا ہے اور وہ خلافت کے قانون میں صحیح سے بیٹھتا ہے, تو اسے خلافت دی جاتی ہے. اب یہ خلافت آپ کو مل جانے کے بعد آپ مرید بنا سکتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ نقشبندی سلسلے سے بیعت ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کو خلافت تو نہیں ملی, لیکن خلافت آپ کو چشتیہ سلسلے کے کسی پیر صاحب نے دے دی, تو آپ اسے چشتیہ سلسلے سے یعنی ان کے طریقے کے مطابق مرید بنا سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کو چشتیہ سلسلے کی خلافت ملی, لیکن آپ مرید نقشبندی سے ہیں, آپ نقشبندی بھی ہوئے, چشتی بھی ہوئے. اگر آپ نے مجھے بیعت میں لیا, مجھے مرید بنایا, تو میں کہلاؤں گا چشتی, چشتیہ سلسلے سے میں کاؤنٹ کیا جاؤں گا, نہ کہ نقشبندی سے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. یا تو آپ کو اپنے ہی سلسلے سے جہاں سے آپ نے بیعت کی ہے وہاں سے خلافت مل جائے, تب تو آپ بیعت بھی نقشبندی میں ہوئے, خلافت بھی نقشبندی میں ہوئی, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارا سلسلہ جو ہے پچھلے 3 یا 4 پیڑھی سے نقشبندی سلسلے سے ہے. ہم قادری مرید نہیں ہیں, ہم قادری اولاد ہیں. غوث اعظم کی اولاد کی نسبت سے ہمیں قادری کہا جاتا ہے. ہم مرید جو ہیں آج سے 4 پیڑھی پہلے سیدنا ریاض الدین راجولی خراسانی علیہ رحمت و رضوان, جو میرے پردادا ہیں, اور جو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا حاجی بابا بہاؤالدین اشفہانی جو بامبے ہاسپٹل کے نزدیک ہے آپ کی درگاہ, وہ میرے پردادا کے چچا زاد بھائی.
अब उनकी तो कोई औलाद थी नहीं, तो हमारे भी वो परदादा ही हुए। तो हम नक्शबंदी सिलसिला जो है सैयदना रियाजुद्दीन राजवली खुरासानी से शुरू हुआ। आपके वालिद मोहतरम कादरी औलाद भी थे और कादरी सिलसिले से भी थे, लेकिन जब आपके इकलौते बेटे रियाजुद्दीन यानी मेरे परदादा ने आपसे कहा कि हमें भी मुरीद बनाइए, सारा अफगानिस्तान सारा खुरासान 90% आपके बैत में है, तो मुझे क्यों नहीं। देखिए यहां से आप पॉइंट पकड़िएगा। तो सरकार शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटा तुम्हारे मुकद्दर में मेरा प्याला नहीं है, तुम अपना पीर ढूंढो। और आपने वो सफर शुरू किया पीर की तलाश में, शेख की तलाश में, और शेख मोहम्मद जान रहमतुल्लाह अलैह से आप बैत हुए, जो नक्शबंदिया सिलसिले के आला तरीन बुजुर्गों में से गुजरे हैं। तो यहां से देखिए, एक बाप जिसका पूरे अफगानिस्तान और खुरासान के अंदर एक सिक्का बोलता हो, उसका बेटा उनका मुरीद नहीं है, वो किसी और यानी और सिलसिले नक्शबंदिया का मुरीद है। यहां देखा जाना चाहिए कि आपकी काबिलियत कितनी है, आप उस सिलसिले में जाएं, क्योंकि नक्शबंदिया सिलसिला जो है काफी गर्म सिलसिला है, काफी जलाली सिलसिला है, तो वो काबिलियत के मुताबिक भी होता है। और पीर अच्छी तरह जानता है कि ये किस सिलसिले के अंदर जो है वो सही होगा इसका बैत करना। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने कहा। तो जब आपको खिलाफत मिल जाती है तो आप मुरीद बना सकते हैं, ये हो गई पहली बात। अब पीर किसको बनाएंगे, चाहे वो चिश्ती हो, रजवी हो, जो भी हो, पीर बनाया जाएगा कम से कम। जरूरी नहीं है कि वो सैयद हो, अगर सैयद है तो अफजल है, लेकिन जरूरी नहीं है। सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो तो पठान थे, कहीं मुरीद बनाया उन्होंने, कहीं खलीफा है उनके। पीर के लिए जरूरी है कम से कम उतना इल्म रखना कि वो अपनी और अपने मुरीदों की इस्लाह कर सके, उसको रास्ता हिदायत दिखा सके, खुदा का कुर्ब दिला सके, अल्लाह के जिक्र फिक्र में जो है उसे डुबा सके, और उसे शरीयत और तरीकत के कानून से आगाह कर सके। अब आज के दौर में तकरीरों से कीजिए, आप मिलादों से कीजिए, जलसों से कीजिए, अब आजकल तो ये यूट्यूब वगैरह आ गया है, तो उससे भी आप हिदायत का मैसेज दे सकते हैं अपने मुरीदों को। मुरीद को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद दुनियावी एतबार से अगर देखें तो उसका पीर उसके लिए सब कुछ है। जो उसका हुक्म हो जाए वो मुरीद पर लाजिम है, बशर्ते कि वो शरीयत के खिलाफ ना हो, वो शरीयत के खिलाफ ना हो। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज मेरे काम नहीं आएगी, मेरी आपके काम। तो नमाज पढ़ना और नमाज ना पढ़ना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप पढ़ेंगे आपको फायदा है, आप नहीं पढ़ेंगे नहीं, आपको नुकसान होगा। लेकिन नमाज ना पढ़ने का ऐलान करना यह कुफ्र है। अगर कोई ऐसा पीर कहता है कि आप नमाज ना पढ़ो, मैंने देखे हैं अपने ही इलाकों के अंदर, आज भी होंगे वो, नमाज माफ है आप पर, हम कर लेंगे, हज माफ है हम कर लेंगे, आपको इस्लाम में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस आप हमें जान लीजिए। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कोई ऐलान करता है और तौबा नहीं करता तो आप ऑटोमेटिकली उसके बैत से बाहर आ जाएंगे। और अगर कोई मुरीद ऐसी हरकत करता है कि पीर खुद कहे कि मैंने तुझे अपनी बैत से आजाद किया, तो वो समझ लीजिए वो मुरीद मरदूद है। मरदूद है वो मुरीद जिसका पीर उसको अपनी बैत से आजाद करते हैं। तो यहां हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब रहा जो है सिलसिला, तो सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, ये सारे सलासिल हक हैं। इनमें से कई शाखें निकली हैं। देखिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कादरी सिलसिले से मुरीद हैं, मगर चूंकि रजा, आला हजरत का नाम अहमद रजा है, तो रजा से रजवी हो गए, और आपके मुरीदों ने जो है आपको रजवी कहना यानी रजवी सिलसिले से उसको जोड़ दिया। असल में वो कादरी सिलसिला है। उसी तरह चिश्ती सिलसिले की कई शाखें हैं, एक पेड़ की कई शाखें होती है। तो चिश्ती सिलसिले में आता है
دیکھیے آپ اشرفی یہ بھی چشتی سلسلہ ہے، نیازی یہ بھی، صابری یہ بھی، نظامی یہ بھی، اور کئی شاخیں ہوں گی جو چشتی سلسلے سے۔ اسی طرح نقشبندیہ سلسلہ سے آپ دیکھیے، ربانی سلسلہ، مجددی سلسلہ۔ اب میرا نام جو ہے محبوب علی ہے، اب میرے مرید نے کہہ دیا، کسی نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں، کس سلسلے سے مرید ہے، اس نے کہہ دیا محبوبیہ سلسلہ، تو یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں بن گیا، یہ نقشبندی سلسلے کی ایک شاخ بن گئی۔ تو اسی طریقے سے وہ شاخیں بنتی ہیں۔ بس ہمیں یہاں یہ جاننا ہے کہ پیر بنانے سے پہلے 100 نہیں 1000 مرتبہ سمجھیں، آپ مطمئن ہیں کہ نہیں۔ پیر تقوی، پرہیزگار وغیرہ وہ تو خیر ہونا ہی چاہیے، لیکن وہاں دھیان نہ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہماری اصلاح کر سکتا ہے کہ نہیں، شریعت کے مطابق بھی اور طریقت کے مطابق۔ آج کل تو لوگ مرید بن جاتے ہیں اور دوسرے دن آ کے کہتے ہیں ہمارا روزگار نہیں چلتا، ہمارا دھندا نہیں چلتا، آپ کو پیر بنانے کے بعد بھی۔ تو ایسا نہیں ہے، پیر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پیر آپ کے حق میں دعا کرتا، آپ کے لیے کوشش کرتا ہے، دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتا ہے، آپ بھی اپنے پیر کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ پیش کر کے دعا کیجیے۔ پیر جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، آپ کی مرمت کے لیے ہوتا ہے۔ گاڑی جب ٹوٹ جاتی تو سروس سینٹر میں جاتی ہے نا، بس اسی طریقے سے مسلمان کو جب سروس کی ضرورت ہوتی ہے تو طریقت نامی سینٹر میں آتا ہے، اور اس سینٹر کے میکینک ہوتے ہیں پیران حضرات، جو آپ کی سروس کرتے ہیں، دینی سروس کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سمجھاؤں گا، آپ کو کوشش کروں گا کہ گدی نشین کیا ہوتا ہے، ہر سلسلے میں جو ہے گدی نشین کیا ہوتا ہے، یہ اگلے درس میں ہم ضرور سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔